ہم بات کر رہے تھے کاروبار، کام کاج اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے جو ہمارے معمولات ہیں اس میں ہم کون سی غلطیاں دانستہ اور نادانستہ طور پر کر جاتے ہیں، جس کے اندر مختلف امور فاسدہ انوالو ہو جاتے ہیں، جس میں غبن، دھوکہ، غرر، جھوٹ اور اس سے ملتی جلتی اور چیزیں جس سے بظاہر وقتی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس وقتی فائدے کی آڑ میں ہم دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی زندگی کا طریقہ کار اور اس کا طرز عمل اسی ایک ڈگر پہ ہونا چاہیے کہ میں نے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا ذہن بنا لے گا تو آٹومیٹکلی خود بخود اسے بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جب ہم یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کمائیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نقصان پہنچا کر فائدہ حاصل کرنا یہ کبھی بھی مستقل فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، وقتی طور پر آپ خوش بھی ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ اس پیسے کے اندر بے برکتی ہوگی اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے گا، اور اگر بالفرض نہ بھی ہو تو بھی بہرحال اس کا یہ ایک نقصان تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے یہ پیسہ جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، جو کسی کا حق مار کر حاصل کیا ہے، جو کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے، تو بہرحال اس پیسے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے۔ دھوکہ، فریب، غرر بدقسمتی کے ساتھ اتنا زیادہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے۔ یعنی دنیا کا ہر فن سیکھتے ہیں، لیکن جو کام ہر روز ہم کر رہے ہوتے ہیں اس فن کو، اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ تو سیکھ لیتے ہیں ہم، لیکن اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں پراپر معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے۔ ہم جاب کرتے ہیں، اب ایک بندہ وقت پر نہیں جاتا ہے، یا وہ وقت پر تو چلا جاتا ہے لیکن حاضری لگا کے غائب ہو جاتا ہے۔ میری پرسنل ایسے لوگوں سے کئی سے ملاقات ہوئی جو اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، یار میری تو شہنشاہی نوکری ہے۔ یہ کہتے ہیں میری کیا؟ تو میری شہنشاہی نوکری ہے۔ یہ کیسے؟ کہتے ہیں میں تو جاتا ہوں، جا کے حاضری لگاتا ہوں اور آ جاتا ہوں، سارا دن اپنا کام کرتا ہوں، دوسرا مہینے پر تنخواہ بھی مل جاتی ہے۔ یعنی اس نوکری کو وہ شہنشاہی نوکری کہتے ہیں۔ یار میرا تو کام ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ دیوانے کو کتنی رعایت ہے، دیوانے کے ذمہ کام نہیں، تو گویا کہ میرے ذمہ کام ہی نہیں ہے، میں حاضری لگواتا ہوں تو بعد آ جاتا ہوں۔ لیکن یہ کتنا خطرناک ترین کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام روزی داخل کرتے ہیں۔ آپ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، آپ کام پہ نہیں آتے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہی نوکری ہے میری۔ اسی طرح آپ جاتے ہیں، جا کر اپنا کام جو آپ کے ذمہ لگائے گا وہ کرتے ہی نہیں ہیں آپ کام، کیونکہ آپ کی نوکری سرکاری ہے، پکی نوکری ہے، آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، اور آپ ایسے ماہر ہیں چیٹنگ کرنے میں، دوسرے کو دھوکہ دینے میں، یا کام چوری کے اندر میں معذرت کے ساتھ اتنے ماہر ہیں کہ ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، اور پھر ہمیں مہینے بعد تنخواہ بھی مل جاتی ہے، اور ہم بڑے مطمئن ہیں اس چیز پہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر مطمئن نہیں بلکہ جس پر رونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک نیک جائز حلال روزگار کا موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو غلط استعمال کریں اور غلط طریقے سے روزی